یہ را جو ہے وہ شیطان کی آنکھ ہے. اس وقت چائنا اور ترکی یہ دو ممالک پاکستان کے ساتھ الائن ہو چکی ہے. اگر 24 کروڑ ہم ملا لیں تو ہم بھی تقریباً 17 کروڑ کی پاپولیشن بنتی ہے, مسلمان بنتا ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق. پاکستان بھارت کے درمیان جو ٹینشن ہے اس حوالے سے ڈیلی بیسس پر ہم لیٹسٹ ڈیولپمنٹ لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہیں اور سب سے پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ را کی پہلگام حملے کی منصوبہ ساز خفیہ دستاویز منظر عام پر آ گئی ہیں، جس نے مودی سرکار کا جو بھانڈا ہے وہ پھوڑ دیا ہے بیچ چوراہے پر. اس کے علاوہ پاکستان کو سفارتی سطح پر اہم کامیابی اس وقت ملی جب رات گئے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹیلی فونک رابطہ کیا شہباز شریف سے بھی اور جے شنکر سے بھی. اس کی انسائٹس پر بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جناب مودی سرکار کے گلے پڑتا جا رہا ہے یہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن، کیونکہ ان کے اپنے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات زیادہ قابل اعتبار نہیں لگتی. مزید انسائٹس پر بات کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل. کیا لائے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے آپ؟ آپ نے انٹرو دے دی ہے، اب اس میں مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں آپ سے انسائٹس پوچھیں گے نا. انسائٹ اس پہ یہی ہے، جو یہ را کا ڈاکومنٹ لیک ہوا ہے، یہ سوشل میڈیا ایپ جو ہے ٹیلی گرام، اس کے ذریعے ہوا ہے لیک. پہلی بات تو یہ ہے. اننت ناگ میں جو ڈاکومنٹ بتاتا ہے کہ وہاں کا یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، پوری کہانی بنے گی تھی. اچھا، بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ ان کا پلان یہ تھا کہ پوسٹ 36 to 48 آورس یہ ہم نے اس پر الزام پاکستان کے اوپر لے کر آنا ہے. لیکن وہ انہوں نے کیا کیا کہ فوری الزام پاکستان پر لگا دیا. وہ پلاننگ اور کی، وہ زیادہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند جو ہے بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو یہ وہ بیوقوف جو ان کے دوست تھے، جو ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ 200 آپ نے جو آپ کے ایسٹ ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ، آپ نے اس کے ذریعے اس چیز کو پھیلانا ہے. وہ 200 اکاؤنٹ نے جو ہے نا 36 گھنٹے انتظار ہی نہیں کیا اور شروع کر دیا، فوری کر دیا ہے نا. 10 منٹ میں FIR، وہ 10 منٹ میں FIR بھی ہوگی، وہ کام شروع کر دیا. اب وہ مطلب وہ چیز کام مطلب غلطی پر غلطی کرتے گئے. دیکھیں نا، آپ ہیسٹ میں جو ہے نا، وہ کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا. تو یہ را جو ہے وہ شیطان کی آنکھ ہے. تو وہ شیطان کی آنکھ نے آلریڈی کہیں اور سے ڈائریکشن لیا. پتہ آپ کو، جو ڈاکومنٹ ریفلیکٹ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے صاف اس میں کہ یہ را کو بھی ہدایات کہیں اور سے آ رہی ہے. اور پھر وہ انہوں نے بیسیکلی ایگزیکیوٹرز تھے. پلانر اس کی را نہیں ہے. اچھا، پلانر اس کی را نہیں ہے، پلانر اس کی آرمی ہے. موسٹ لائکلی انڈین آرمی کا یہ پلان تھا اور یہ برین چائلڈ تھا نریندر مودی کا. یہ تو چیز بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے نا. اب دیکھیں وہ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. اچھا، اس کو ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اس کو سٹیج کرنا ہے، کس طرح اس کو فالس فلیگ آپریشن کس طرح انہوں نے کرنا ہے. یہ تو وہ تمام کی چیزیں جو پاکستان نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم نے نہیں کیا اور یہ ہندوستان نے کیا، اگر ہم نے کیا تو ہمارے شواہد دیں. اور اسی کے اوپر پاکستان نے کیا نہیں تھا تو پاکستان نے اس کو فالس فلیگ کا نام دے دیا، فالس فلیگ ہے. تو اب وہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دستاویز سے، را کے اپنے ڈاکومنٹ سے وہ واضح ہو رہی ہیں. تو اب تو یہ جو ہے نا وہ سیاہی ہندوستان کے چہرے پر لگ رہی ہے، بلکہ پورا کا پورا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے. ایک دیکھیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہیں. بالکل، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. اور اب کہتے ہیں ہم دیں گے نہیں، ہم نے فیصلہ سنا دیا. مطلب اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہندوستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ اب ہمیں کوئی ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے جو کرنا ہے اب ہم کریں گے، جو کریں گے. تو بیٹا کرو نا، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کرو. ٹھیک ہے، اگر آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ترم خان سمجھ رہے ہو تو پھر ترم خانی تو پاکستان نے نکالی ہے آپ کی 2019 میں بھی. بالکل. تو دوبارہ نکلوانا چاہ رہے ہیں. اور رات کو بھی تو ڈی جی آئی نے کہا نا کہ ISPR نے کہ آپ تعین کریں گے. ہاں، اور پھر ہم نے کرنا ہے کہ ہم لے کر جائیں گے، یہ ہم نے طے کرنا ہے. تو DGISPR نے بات ٹھیک کی ہے نا، پاکستان از ویل پریپیئرڈ ناؤ. ہم نے ان کی کسی قسم کی جہریت کا منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان از ویل پریپیئرڈ، پاکستان از ریڈی. تو یہ بیسکلی ڈی ایسکلیشن کی طرف جانا نہیں چاہ رہے. یہ بیسکلی انہوں نے دیکھیں گاؤں خالی کرا لیے، وہاں پر اپنی نفری کر دی، لوگوں پر مظالم شروع کر دیے. مسلمانوں کے لیے جو ہے اب تمام ریاستوں کے اندر جو ہے وہ مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں. تو ان مشکلات بڑھانے سے کیا کرو گے؟
آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہٹا سکتے, دنیا کو سچ معلوم ہے. اب دیکھیں اس وقت چائنا اور ٹرکی یہ دو ممالک پاکستان کے ساتھ الائن ہو چکے ہیں, بالکل, اور یہ الائن اس بات کے اوپر ہوئے کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ درست ہے. امریکہ نے بھی کسی حد تک پاکستان کے موقف کو درست قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن کے لیے پاکستان ریڈی ہے, تعاون کرے, اور پاکستان تعاون کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا جو موقف ہے سفارتی محاذ پر اس کو دنیا نے رد کر دیا ہے. جی بالکل. امریکہ, چائنا, ٹرکی یہ تین وہ ممالک ہے جو دنیا میں ایک اہمیت رکھتے ہیں. ہندوستان کوئی سپر پاور نہیں ہے, امریکہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب تو بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اور دنیا کے جو ہے وہ بیچ میں آنے کے بعد بھی کیا کوئی جارحیت کرے گا ہندوستان؟ اگر جارحیت کرے گا تو پھر دنیا کیا ری ایکشن دے گی؟ اب یہ معاملہ پھر دنیا کے اوپر آئے گا. پاکستان نے تو ذمہ دار ملک کے ناطے جو اس کے اوپر فرض بنتا تھا, جو تعاون وہ کر سکتا تھا, اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. ہم نے تو پہلے ہی آفر کر دیا تھا نا کہ ہم جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپرٹ سے تحقیقات کروانے کو تیار ہیں, اور یہی بات رات کو جو ہے وہ مارکو روبیو نے بھی کہی ہے کہ جی آپ آفیشیل تحقیقات میں تعاون کریں, کشیدگی کم کر کے براہ راست جو ہے نا رابطہ قائم کریں. بالکل جی بات ہے, وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. دیکھیں نا اب ڈاکومنٹ جو ان کا لیک ہوا ہے وہ اننت ناگ کا ہی ذکر کر رہا ہے, بالکل, کہ وہاں پر یہ کاروائی ہونی ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے یار, آپ بتاؤ مجھے, اس سے زیادہ کیا ایویڈنس ہے؟ یہ ان کے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لیک ہو رہے ہیں, ان کے اپنے ڈاکومنٹس. ظاہر بات ہے وہاں پر جو ہے ٹیلی گرام کے اوپر جو لیک ہوا ہے وہ میں نے تو نہیں کیا, وہ تو خود ہی کیا نا انہوں نے. اچھا, ہمارے کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آلدو کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس طرح سے نہیں بائی کیا جس طرح یہ کروانا چاہتے تھے, بلکہ مسترد ہی کر دیا ہے جی. اور لیکن اس پہ بھی اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس بار کرے گا, کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا, اور آئی پی ایل کے ختم ہونے کا کچھ ویٹ شیٹ ہے ان کو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے اربوں کی انویسٹمنٹ ہے, فورن جو ہے وہ ٹورسٹ وہاں موجود ہیں. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واقعی ایسا کچھ آپ کی نظر میں ایسا ہوگا؟ دیکھیے ہو تو رہا ہے نا جی. ابھی بھی انہوں نے جو آر ایس ایس کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس نے مسلمانوں کی زندگی بڑی جیرن کی ہوئی ہے ریاستوں میں. وہ جس طریقے سے ان کی دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, ان کو کاروبار نہیں کرنے دیا جا رہا, ان کو مشکلات اور پریشانی سے دوچار کیا جا رہا ہے, تو یہ بڑی زیادتی ہے, بڑا ظلم ہے نا. بالکل. اب اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو یہ اس خطے کے اندر جو ہے نا, ویسے تو دیکھا جائے تو ہندو میجورٹی ہے انڈیا کے اندر, لیکن اگر آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ برصغیر کی بات کریں, بنگلہ دیش 22 کروڑ کے 24 کروڑ, پاکستان 24 کروڑ, انڈیا کے اندر 24 کروڑ, اگر 24 کروڑ پر ملا لیں تو ہم بھی تقریباً 17 کروڑ کی پاپولیشن بنتی ہے, مسلمان بنتا ہے. تو اگر مسلمان سیدھا ہو گیا پورے خطے کا انڈیا کی طرف, تو پھر انڈیا کیا کرے گا؟ ود ان انڈیا پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. بالکل. تو یہ تو پھر 70 کروڑ کے قریب ہم لوگ بنتے ہیں, 72 کروڑ. تو یہ 72 کروڑ مسلمان اگر سیدھے ہو گئے تو پھر ہندوستان بھی برابر پاپولیشن آ جاتی ہے انڈیا ہندوز کی, تو ان کی جو ہے نا وہ موت واقع ہو جانی ہے. اچھا, دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی اپنی طرف سے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں, ہماری بھی پاک بحرے کی مشقیں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں فضائیہ کے بعد, لیکن دوسری جانب جو انڈیا تھا جو لگ رہا تھا کہ میڈیا پر ہی یہ اصل جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اب ان کے صحافی ان تحقیقات پر جو ہے وہ سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں زیادہ قابل اعتبار نہیں ہیں تحقیقات. جو جھوٹ ہے نا, ان کی تحقیقات ہے ہی کوئی نہیں کی انہوں نے کون سی تحقیقات کی ہیں؟ 10 منٹ بعد FIR درج کر کے پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہو یار آپ. کون سی تحقیقات 10 منٹ میں ہوتی ہیں؟ کون بتا دیتا ہے کہ FIR رجسٹر 10 منٹ میں ہو سکتی ہے؟ پھر وہ کراس بارڈر سے وہ کہہ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں لوگ. اچھا, جب واقعہ ہو رہا ہے, واقعے کے بارے میں آپ کو علمی کا واقعہ ہو رہا ہے, 10 منٹ بعد آپ کے پاس تمام کی تمام انفارمیشن آ گئی ہے. دیکھیں اے آئی سے جنریٹڈ خاکے ہیں, بلر ویڈیوز ہیں, اس سے فوٹو لی ہوئی ہے, مطلب کیا کیا یہ ڈاکومنٹ بتا رہا ہے, یہ کرنا ہے آپ نے. بالکل. جو را کے ڈاکومنٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی اور ایگزیکٹلی اسی طرح ایگزیکیوشن کی ہے. انہوں نے صرف 4-5 غلطیاں یہ کی ہیں کہ ایک جو FIR جو ہے وہ فورن رجسٹر کی 10 منٹ بعد پاکستان پر الزام لگا دیا. دوسری جو ہے یہ آپ نے 36 گھنٹے بعد الزام لگانا تھا, آپ کے اکاؤنٹ سے انہوں نے ویٹ کیے بغیر فورن لگانا شروع کر دیا. اور یہ بیسیکلی جو ہے نا 4-5 بلنڈرز کر گئے. یہ ان بلنڈرز کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ادروائز تو پلاننگ انہوں نے بڑی زبردست کی تھی. اگر اسی طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتے, 36 گھنٹے بعد الزام پاکستان پر لگاتے, تو پھر اصل میں تو پرابلم یہ ہے نا کہ انڈیا کو اب دوبارہ پاکستان کا مستحکم ہونا ہضم نہیں ہو رہا. انڈیا کو
हमारी जो गवादर है उससे बड़ा मसाइल हैं। इंडिया को बलूचिस्तान में जो उसकी ऑलरेडी प्रॉक्सीज काम कर रही थी उनकी नाकामी से बड़े मसाइल हैं। इंडिया की जो बहुत बड़ी फंडिंग जो थी टीटीपी के ऊपर जो उन्होंने की है, वो फंडिंग के बावजूद पाकिस्तान जो है वो टीटीपी को, पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो-चार नहीं कर सका, तो ये उसको प्रॉब्लम है। तो ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम जब कलेक्ट हुए तो फिर उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था इस फॉल्स फ्लैग के अलावा। तो इसीलिए उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन घड़कर अब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करना चाह रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इतना वेल प्रिपेयर्ड होगा। पाकिस्तान ने भी दुनिया के सामने बड़ा मैच्योर स्टांस लेकर आया। अब हिंदुस्तान के पास जो है ना वो ऑप्शंस खत्म हो चुकी हैं। हिंदुस्तान बंद गली में आ गया है। अब जब बंद गली में आया तो उसने अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करना ही करना है। अब उसने पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला नहीं करेगा तो जज्बात जो उभारे हैं अपनी कौम के, उनको कहां लेके जाएगा। फिर मोदी की जो ऑलरेडी बेसिकली वो जो अपने मुल्क के अंदर जो है वो गैर मकबूल हो चुका है, उसकी वो मकबूलियत दोबारा गेन करना चाह रहा था। वो मकबूलियत कहां से लेकर आएगा? तो नरेंद्र मोदी के लिए ये पॉलिटिकल डेथ बनती जा रही है। उसका सियासी मौत वाक़या होने वाली है। बीजेपी की सियासी मौत है ये। तो बीजेपी को अब सियासी जिंदगी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला ही देगा दोबारा। अच्छा, हाँ, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं हमला होगा, लेकिन अमेरिका की एंट्री के बाद अमेरिका की एंट्री बिल्कुल एक अहमियत की हमला। यही मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या इसके बावजूद अगर वो करते हैं हमला, सवाल तो मेरा ये है, क्या इसके बावजूद अगर हमला करते हैं तो फिर अमेरिका क्या करेगा? फिर दुनिया क्या रोल प्ले करेगी? तो अगर पाकिस्तान फिर वापसी पर अगर न्यूक्लियर मार दे तो फिर देखिए उस पर पाकिस्तान पर इल्जाम तो नहीं है। आपने बीच में ऐसे थर्ड फोर्स आप आए हैं, आप सुपर पावर हैं, फिर आप एक सालिस का किरदार अदा करें। हाँ। फिर आप अगर वो वायलेशन कोई करता है तो फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। फिर अमेरिका का काम तो ये है ना, बिल्कुल हर चुप तो नहीं करना। अमेरिका ने जो कहा पाकिस्तान ने मान लिया। फिर जो आपने कहा अगर हिंदुस्तान नहीं मानता तो फिर आप क्या करोगे? क्वेश्चन तो ये है। अब तो सवाल हमने दुनिया से पूछने हैं। हमसे जो सवाल किए गए हमने कहा ओके वी एग्री, हमें से जो कहा गया वी एग्री। अब क्या अगर दूसरी पार्टी एग्री नहीं होती तो फिर आप क्या करोगे? क्वेश्चन ये है। गुड। अच्छा, डीजीएमओस जो हैं उनकी आपस में कोई जो है वो राब्ता हुआ होते हैं जी, होते हैं। ये कैजुअल है? ये होते हैं जी। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग होती है तो फिर एक किस्म का जब कोई बंदा को पकड़ा जाता है, कुछ हो जाता है, वो फिर एक बंदे की ट्रांसफर की जाती है, वो फ्लैग लेवल मीटिंग होती है, क्या उसको कहते हैं, हाँ वो चीज़ चल रही होती है। ये टेंशन कम करने में कोई रोल प्ले करेगा? नहीं, वो हमेशा ड्यूरिंग वॉर्स भी हो रहा होता है, वो मामला चल रहा होता है उनका। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, मजीद इनसाइट्स हम आप तक लेके आते रहेंगे। स्टे विद अस।